إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. انسانوں میں قدر و قیمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دو قسموں میں متقین کی تقسیم کی ہے. ایک وہ شخصیت ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام آئے اور اس کو نبوت اور رسالت ملے اور لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے. دوسرا وہ انسان ہے کہ جس تک اللہ کے نبی کی اللہ کے رسول کی بات پہنچے اور وہ اپنی عزت، اپنی دنیا، اپنا مقام، ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اس دعوت کو، اس دین کو، اس حق کو تسلیم کر لے جو اللہ کے نبی اور رسول لے کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچائی کو سچ مان لیا، اولئک هم المتقون، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو متقون ہیں. متقون تقوی والے لوگ ہیں. علماء نے اس کی تفسیر میں کہا کہ جو حق لے کر آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے حق کی تصدیق کی وہ سارے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لے آئے اور آپ کی ہر بات کو انہوں نے سچ مانا. علماء نے یہاں پر خاص طور سے یہ بھی کہا کہ الذی جاء بالصدق والذی جاء بالصدق میں صدق کیا ہے؟ سچائی لے کر آیا. سچائی کے اعتبار سے کائنات کی سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. یہ سب سے بڑی سچائی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ جو کلمہ ہے سب سے بڑا سچ ہے اور شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو وہ شخص جو سچائی لے کر آیا ہے، وہ ذات گرامی رب العالمین کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے بڑی سچائی لے کر آئے جس کا ماننا انسان پر بڑا بھاری ہوتا ہے اور جس سچائی کے سلسلے میں انسانیت اکثر ٹھوکر کھاتی رہی ہے. تو اس لا الہ الا اللہ کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہر وہ انسان جس نے اس لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا، وہ صدق به، اس کی تصدیق کی، اس کو تسلیم کیا، اس کو سچ مانا، اولئک هم المتقون، یہی واقعی متقی لوگ ہیں. یہ شرک سے بچنے والے لوگ ہیں، یہ کردار کے اعتبار سے واقعی متقی ہیں اور یہ لوگ جہنم سے یقینی طور پر بچنے والے لوگ ہیں. متقی میں بچنے کے معنی پائے جاتے ہیں. ایک آدمی دنیا میں شرک سے بچے اور اپنے آپ کو برائی سے بچائے تو ایسا آدمی ہے جو یقینی طور پر جہنم سے بھی بچے گا.
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچائی کے مان لینے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے اور ان کو متقی قرار دیا ہے۔ ان میں سر فہرست اگر کوئی شخصیت ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا، اور نہ صرف آپ کو سچا مانا بلکہ آپ کی بات کو بھی سچ مانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سر فہرست اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ موضوع ہمارا ایک حصہ اس موضوع سے متعلق ہمارا ہو چکا ہے، لیکن یہ موضوع ایسا نہیں کہ اس کو ادھورا چھوڑا جائے۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں اور ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، ان کا تذکرہ ادھورا ہم چھوڑ دیں مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو سچائی لے کر آئے ہیں اور جس نے سچائی کو سچ مان لیا، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی متقی ہیں۔ تو یہ سچائی ماننا انسان پر بڑا بھاری ہوتا ہے، اور یہ وہ سچائی ہے کہ جس کے لانے کے بعد، پیش کرنے کے بعد وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے جو آپ کو سچا مانتے تھے۔ ایک ہے نبی کو سچا ماننا اور دوسرے ہے نبی کی پیش کی ہوئی بات کو سچ ماننا۔ آپ بتائیے کیا عرب کے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتے تھے؟ جب آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملے کے لیے ابھی تیار ہے، تو تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو آپ کا کردار ان کے سامنے تھا، 40 سالہ زندگی ان کے سامنے بالکل صاف اور شفاف پانی کی طرح تھی۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم کو آپ سے سچ کے سوا کسی اور کا تجربہ ہے ہی نہیں، آپ تو سچ ہی بولتے ہو۔ آپ کو سچا مان رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ کی بات پیش کی، آپ کے چچا نے ابو لہب نے پتھر اٹھایا، پھینکا اور کہا تبا لک سائر الیوم، سارے دن تیرا بربادی والا ہو جائے، تیرے لیے بربادی ہو، الہذا جمعتنا، اس کے واسطے جمع کیا ہم کو، اس کے لیے جمع کیا ہم کو۔ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے کو مانتے تھے، لیکن وہ حق جو آپ نے پیش کیا وہ ان کے اوپر اتنا کڑوا ہوا، اتنا بھاری ہو گیا کہ اس سچائی کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو انکار کر دیا بلکہ پھر اس کے بعد آپ کو بھی جھوٹا کہنے لگ گئے اس حق کی وجہ سے۔ تو یہ حق اتنا کڑوا ہے، توحید کی دعوت، اللہ تعالی کی بندگی کی دعوت، شرک سے نکلنے کی دعوت، آزادی کی بجائے پابندی کی دعوت، اتنی مشکل دعوت ہے کہ عرب کے وہ افراد جو آپ کو سچا مانتے تھے، آپ کی دعوت کو جھٹلا کر آپ کو بھی جھوٹا کہنے لگے، اور پھر ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر القاب کے دینے میں، لقب دینے میں انسان آزاد ہوتا ہے، ہر انسان اپنے قد کے اعتبار سے دوسروں کو لقب دیتا ہے، ہر آدمی اپنے لیول کے حساب سے دوسرے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو جھوٹا کہا، کسی نے آپ کو کیا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں القاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ کسی کا بس چلتا آپ کا مذاق اڑاتا، کسی کا بس چلتا آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا، کسی کا بس چلتا آپ کا دامن پکڑ کے کھینچتا، کوئی دھکا دیتا، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتا، کوئی آپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون و وقار، اطمینان اور عزم کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ میدان کے، یعنی اس ریگستان کے اندر ایک اکیلے پیڑ کی طرح ہو گئے جس کے آس پاس کوئی پیڑ نہیں، ایک اکیلا انسان۔ آپ سوچئے کہ بہت مشکل چیز ہے کہ ایک جنگل میں ایک انسان اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہے، جس کو یقین ہو یہاں اطراف میں سب جنگلی جانور ہیں،
چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، اور عرب کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دینے والی دعوت نہیں تھی کہ جس بنیاد پر ان کے رسم و رواج بنے ہوئے ہیں، جس شرک کی بنیاد پر ان کا فائنینشیل معاملہ بنا ہوا ہے، پورا نظام سماج کا، سیاسی نظام، فائنینشیل معاشی نظام اور رشتہ داری کا نظام، اور ہر اعتبار سے سارا نظام شرک کی بنیاد پر ٹکا ہوا ہے، یہ ایک آدمی آ کر پورے نظام کو نیچے بنیاد پر ہی کلاڑی مارتا ہے، پیڑ کی جڑوں کو کاٹنے والی دعوت۔ آپ بتائیے کیسا لوگ چپ رہیں گے؟ آپ جا کے کسی کے گھر کے اوپر آپ نیچے بنیاد اکھاڑنا شروع کر دو، کیا کرے گا وہ؟ یہ تو پورے اس معاشرے کی بنیاد اکھاڑنا تھا۔ سارا عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، کوئی عام انسان نہیں تھے۔ ایسے وقت میں ایک بڑا بھاری مسئلہ تھا آپ کے ساتھ ہونے کا۔ ایسے وقت میں ساتھ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پتھر کے لیے ڈھال بننے کا معاملہ ہوتا ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت میں اگر کوئی ڈھال بننے کے لیے تیار تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سارا عرب دشمن ہے اور آپ کی جان کا دشمن ہے، آپ کے لیے ہر قسم کی سازش ہو رہی ہے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پورے وجود کو حاضر کرنے والی کوئی شخصیت تھی، اپنی اشیاء اور اپنے وجود کے ساتھ، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک واقعہ امام البخاری نے اس کو نقل کیا ہے المناقب میں، اپنی صحیح بخاری میں۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں سألت ابن عمرو ابن العاص، میں نے عمرو ابن عاص سے پوچھا، ابن عمرو ابن عاص سے پوچھا، اخبرنی باشد شیء صنعه المشركون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے گھٹیا سے گھٹیا، بری سے بری چیز کیا کی ہے؟ قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی حجر الکعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد حرام میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اذ اقبل عقبۃ ابن ابی معیط، عقبہ ابن ابی معیط مشرکین میں سے ایک بڑا آدمی تھا، بڑا بدبخت آدمی تھا، بہت مخالف تھا مسلمانوں کا۔ وہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں کعبہ کے پاس، مسجد حرام میں، اللہ کا گھر، امن کی جگہ، اور اللہ کا نبی نماز پڑھ رہا ہے۔ اٹھا، اس نے دیکھا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، یہی وہ آدمی جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، یہی وہ آدمی جو اللہ کی بات کرتا ہے اور سب کا انکار کرتا ہے۔ اٹھا اور فوضع ثوبہ فی عنقہ فخنقہ خنقا شدیدا، اس نے اپنا ایک کپڑا لیا اور آپ کی گردن میں ڈالا اور اس کو زور سے دبا کے اس کو، آپ کی گردن کو ایک دم یعنی کپڑے سے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہے، اللہ کے گھر میں۔ لیکن جب انسان کے ذہن پر دشمنی اور نفرت اور حسد غالب آ جاتی ہے تو انصاف تو دور کی بات ہے، اخلاق اور سب کچھ وہ چھوڑ دیتا ہے، انسانیت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اٹھا اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا اور آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ فاقبل ابو بکر حتی اخذ بمنکبہ ودفعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، دوڑے دوڑے آئے اور اس کے کندھے پکڑ کے کھینچا اس کو پیچھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو دور کیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ بس وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اس لیے قتل کرتے ہو؟ یہ کوئی بات ہے کسی کو جان لینے کی، کسی کو ستانے کی، کسی کو مار ڈالنے کی؟ تمہاری بنیاد کتنی غلط ہے، تم ایک آدمی کو اس لیے مارتے ہو، اس کی جان کے دشمن بنتے ہو کہ کہتا ہے میرا رب صرف اللہ ہے۔ آپ سوچئے وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اس طرح کے حملے اور آپ کو اتنا ستانے کی کوشش، آپ کی سائڈ سے ہونا سب کو اپنا دشمن بنانا تھا۔ یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کون تیار ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہاں تک کہ ایک اور سفر جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں تھی، اور یہ اللہ محافظ ہے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، لیکن عالم اسباب میں دیکھا جائے تو وہ ایک بہت ہی مشکل سفر تھا کہ سارے مشرکین تیار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اور ہر قبیلے کا آدمی تیار تھا، ہم سب مل کے ایک ساتھ قتل کریں گے تو خون اور دیت کا مسئلہ بھی کسی پر نہیں رہے گا، کسی ایک کا نام نہیں رہے گا تو کس کو قتل کریں گے؟ ہر قبیلے کی دشمنی کون مول سکتا ہے؟ سارے قبیلے کے آدمی ایک ایک مل کے اگر قتل کر دیں تو بتائیے پھر اکیلے رہ جائیں گے قریش؟ اور کون کس کی دشمنی؟ سب کی دشمنی مول سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس طرح سے سب مل کے پلاننگ کر چکے تھے، اللہ نے بتا دیا نکل جاؤ، اللہ کی طرف سے خبر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نکل گئے، ساتھ میں آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ ایک آدمی قتل کے ارادے سے آیا ہے، ایک جماعت قتل کے ارادے سے آئی ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو اور دشمن ہاتھ سے نکل جائے وہ اور زیادہ بفر جاتی ہے۔ ایک آدمی مارنے آئے، کوئی آدمی آپ کو مارے اور آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ ٹھکا دیا اس کو، اب وہ اور زیادہ چڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آئے، دیکھا آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ نکل گئے وہاں سے، بعد میں معلوم پڑا نکل گئے، بچ کے نکل گئے، وہ پیچھے نکلے۔ ضدی قوم تھی، خونخوار قوم تھی، پیچھا کرتے ہوئے نکلے، دیکھ جہاں ملیں گے وہاں قتل کریں گے۔ اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا ہے، اور آپ چھپتے چھپا تھے کیونکہ نبی ہیں، نبی بہادر ہوتے ہیں لیکن حکمت والے ہوتے ہیں، اور نبی کا عمل بعد والوں کے لیے سنت ہوتا ہے، نبی کا عمل بعد والوں کے لیے سنت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار کیا جو قیامت تک کے امت کے افراد کے لیے خیر کا اور آسانی کا طریقہ ہو۔ آپ چھپتے چھپتے نکلے وہاں سے، آپ چاہتے تو سب کے سامنے نکل سکتے تھے، اور بہادر اتنے تھے کہ اگر لڑتے تو کوئی آپ پر غالب آ سکتا تھا؟ نہیں، لیکن میرے بعد بھی ایسے اوقات امت پر آنے والے ہیں، آپ چھپ چھپا کے وہاں سے نکلے، اور چھپتے چھپتے آپ ایک غار میں پہنچے، غار میں آپ نے پناہ لی، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک آ گئے، اور نیچے سے ان کے پاؤں دکھائی دے رہی ہیں، اندر چھپے ہوئے ہیں، نیچے سے ان کے پاؤں دکھائی دینے لگے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے وہ واقعہ نقل کیا ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فکر کا تذکرہ اس میں ہے، اور قرآن میں خود اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فاذا انا باقدام القوم، تو مجھ کو پوری قوم کے پاؤں دکھائی دینے لگے، مشرکین جو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے پاؤں مجھ کو دکھائی دینے لگے۔ فقلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، لو ان بعضهم فاعطى بصره رانا، ان میں سے اگر کوئی بس سر جھکا لے ہم دکھائی دیں گے اس کو، کیسا وقت آ گیا یہ، آ گئے اب کیا کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، 100 جانیں ہوں تو دینے کے لیے تیار ہے نبی کے لیے، ان کو فکر تھی اللہ کا نبی میرے ساتھ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور میں ساتھ میں ہوں، حفاظت کا مسئلہ ہے، اور اتنے اور میں ایک، کیا کریں گے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اگر ان میں سے ایک کوئی بھی جھک کے دیکھے بس نیچے غار میں، رآنا، ہم کو دیکھ لے گا۔ قال اسکت یا ابا بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر چپ رہو، چپ رہو، اسکت، چپ رہو، اثنان اللہ ثالثہما، دو تیسرا ان کا اللہ ہے، ہم دو ہیں اکیلے ہیں نہیں، یہ دو ایسے ہیں کہ ان کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے، تیرا ان دو کے بارے میں کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہو۔
اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا الا تنصروہ، اگر وہ نصرت نہ کریں اس نبی کی، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ ہے جس نے اس نبی کی نصرت کی ہے، اللہ ہے جس نے اس نبی کی نصرت کی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کفر کرنے والوں نے اس نبی کو نکالا مکہ سے، مجبور کر دیا، نکلنے پر مجبور ہو گئے، وہی سبب تھے نکلنے کا. تو جب کفر کرنے والوں نے اس نبی کو نکالا، ثانی اثنین، وہ نبی ایسا تھا مکہ سے نکلتے وقت کہ دو میں کا ایک تھا اور کوئی ساتھ میں نہیں، بس دو ہی آدمی ہیں. ثانی اثنین، دو کا دوسرا. اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، جب دونوں کے دونوں غار میں چھپے ہوئے تھے، غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب یہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم مت کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالی نے اس پر اپنی طرف سے سکینت نازل کی، اس پر سکینت نازل کی. بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پر مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ پریشان وہی تھے. اور یہاں اللہ نے خود فرمایا لا تحزن، غمگین ہو گئے، دل میں غم آ گیا کہ اب کیا کروں، میرا نبی میرے ساتھ ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اتنے سارے مشرکین ہیں جان لینے کے لیے نکلے، کبھی کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکینت، اطمینان، سکون نازل کیا. کس پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اپنے نبی کی مدد کی ایک ایسے لشکر سے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، فرشتے نازل ہو گئے. یہ بدر میں ہوا ہے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کی بات کو نیچا کر دیا، کفر والوں کا شرک کا کلمہ اللہ نے اس کو نیچا کر دکھایا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کی بات ہے جو اونچائی والی ہے. اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ یہی حقدار ہے جس کو بلندی ملے. اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست، غلبے والا اور حکمت والا ہے. یہ واقعہ ہے جو اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی عمدہ واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون پیچھے سے آیا، بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون، پکڑے گئے، ابھی گئے کام سے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو راستہ بتائے گا. میرا رب کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا اس پہ غور کریں. اس میں لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ ہے. یعنی کیا قدر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، میں نبی ہوں میرے ساتھ ہے، نہیں. کیونکہ نبی کے مجاہدے میں، نبی کی تکلیف میں، نبی کی مصیبت میں، نبی کے خطرے میں برابر کے شریک ہیں. اور نبی کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، لیکن صدیق کو نبی کی بہت فکر ہے کہ بہت ذمہ داری کا کام ہے نبی کے ساتھ جانا. وہ فکر کر رہے ہیں، اس لیے کہا غم مت کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، میرے بھی ساتھ ہے اور تیری بھی ساتھ ہے. آپ بتائیے اس شخصیت کے مقام کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس کے بارے میں سارے نبیوں کے امام کہہ رہے ہوں کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، اللہ ہم تیرے بھی ساتھ، میرے بھی ساتھ. اپنے کو الگ نہیں کیا بلکہ کہا ہم دونوں کے ساتھ ہیں. اب افسوس ہے ان شیعہ حضرات پر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دینداری پر انگلی اٹھانا اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا ہے. قرآن میں جس کا تذکرہ ہے. کون تھا دوسرا؟ ثانیت نہیں، اللہ کہہ رہا ہے دو میں کا دوسرا. یہ جو جوڑی ہے کون یعنی ان کو الگ کر سکتا ہے؟ یہ بہت افسوس کی چیز ہے. تو یہ وہ واقعہ ہے جو جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خطرے میں تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے غم کر رہے تھے، فکر کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ. ایک اور موقع تھا. اب یہ تو وہ واقعہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دھاڑس دے رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تل ملا رہے تھے اپنی امت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. آپ اس رات میں پریشان تھے. ایک رات وہ تھی جو بدر کی رات تھی، جس میں صحابہ کتنے تھے؟ 313 لڑنے جیسے، اور تھوڑے زیادہ بھی تھے، 319 روایت میں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، بدر کی رات ہے، اور مشرکین سامنے کھڑے ہیں لڑنے کے لیے، اور ہر قسم کے ہتھیار اور طاقت، زیب و زینت، بھرے پیٹ اور تکبر اور گھمنڈ میں، فخر میں، ریا میں دشمنی پر آئے ہوئے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک یہ اس طرف مسلمان ہیں جن کے پاس نہ کھانے کے لیے ڈھنگ سے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے ڈھنگ سے کچھ ہے. کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں. کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں. کوئی چلنے لائق نہیں، بیمار ہے. ایسے حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ٹوٹا پھوٹا لشکر ہے، اور وہ امانت ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. آپ بہت پریشان تھے اس رات میں، بہت فکر مند تھے، اللہ سے گڑ گڑا رہے تھے. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تھی. لمبا واقعہ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں لما کان یوم بدر، جب بدر کا دن تھا، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف نظر ڈال کے دیکھا، مشرکین کے لشکر کو دیکھا. وہم الف، 1000 لوگ تھے اس میں. مشرکین کے لشکر میں کتنے لوگ تھے؟ 1000. واصحابہ 319 رجلا، آپ کے صحابہ کتنے تھے؟ 319 صحابہ وہاں پر ہیں. ان میں سے کچھ لڑنے جیسے بھی نہیں تھے، طبیعت ان کی بیمار لوگ تھے، بوڑھے بیمار. کل ملا کے 319 افراد تھے. فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ ثم مد یدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں 1000 ہیں، یہاں 300 ہیں. کہاں 1000 کہاں 300، 3 گنا زیادہ ہے. اور یہ تو افراد ہیں، بھر پیٹ لوگ ہیں، یہاں بھوکے لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ہتھیار سے لیس وہ ہیں، اور یہاں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ڈھنگ سے لڑنے کا سامان بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگنا شروع کیا. فجعل یہتف بربہ، اپنے رب کے آگے گڑ گڑانے لگے، اللہ کو پکارنے لگے، کہنے لگے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا، اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر. اے اللہ جو وعدہ تو نے کیا اس وعدے کو پورا کر. اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جس کا وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے، مدد کا وعدہ، نصرت کا وعدہ، وہ وعدہ تو پورا کر، مجھ کو وہ دے جو تو نے وہ دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اور اے اللہ یہ بھی جان لے کہ اگر تو نے اس اہل اسلام میں سے اس چھوٹی سی جماعت کو اگر آج ہلاک کر دیا، زمین پر تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی. اللہ کو جتا کے مانگ رہے اللہ سے، اللہ یہی تو ہیں اصل ہے،
یہی تو ہیں دین کے محافظ. اگر اللہ آج یہ مغلوب ہو گئے، آج اللہ تو نے ان کو برباد کر دیا، آج ان کو ہلاک کر دیا، تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے کہ قاعدہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کے بندے ایمان والے دین کے محافظ ہوتے ہیں. دین کی اشاعت کرنا، دین کی حدود کا اس کا اہتمام کرنا، اس کی حفاظت کرنا. اے اللہ اگر اس چھوٹی سی جماعت کو، اہل اسلام کی جماعت کو آج تو نے اگر ہلاک کر دیا تو تو زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی. آج ایسا وقت آ گیا، آج تو تجھ کو مدد کرنا پڑے گا، آج تجھ کو مدد کرنا پڑے گا. فرماتے ہیں اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتی فما زال یحتف بربہ مادًا یدیہ مستقبل القبلۃ حتی سقط رداؤہ علی منکبیہ. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کر اللہ سے اتنا گڑ گڑاتے رہے، اتنا مانگتے رہے کہ آپ کی جو چادر تھی، چادر گر گئی نیچے. چادر اوڑے ہوئے تھے، چادر کھسک کے نیچے گر گئی. آپ کو ہوش نہیں، اللہ سے مانگ رہے. اللہ سے دیکھیے ایمان ہے، اللہ سے مانگنا ہے. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. فأتاه ابو بکر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے، کمرے میں دیکھا اللہ کے رسول، اللہ کا حبیب، اللہ کے رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں اور ہوش نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. چادر دیکھیں، چادر نیچے گر چکی ہے. آپ رات ہے، سردی ہے، نبی کو ہوش نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. چادر اٹھائی اور چادر آپ کے کندھوں پر ڈال دی، آپ کے کندھوں پر چادر ڈال دی. اور ثم التزمہ من ورائہ، اور پیٹھ سے پیچھے سے لپٹ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے لپٹ گئے اور کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کفا کا مناشدت کا ربک، آپ کا اتنا اپنے رب سے مناجات کرنا، گڑ گڑانا بس ہو گیا، کافی ہے اتنا، آپ کا اتنا گڑ گڑانا کافی ہے. فإنہ سینجز لک ما وعدک، یقیناً اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا جو اس نے کیا ہے. نبی کو تسلی دے دیں. اللہ کے رسول اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اتنا گڑ گڑانا بہت ہو گیا. ایک بار نبی مان لے بس ہو گیا، ایک بار نبی اللہ سے مانگے بہت ہو گیا. آپ اتنا کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں، اتنا کیوں گڑ گڑا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ آپ سے کیا اللہ ضرور پورا کرے گا اس کو. فأنزل اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے اس پر آیات نازل کی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. وہ وقت بھی یاد کرو جب تم اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کر رہے تھے، مصیبت میں مدد مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کروں گا. انی ممدکم، انی ممدکم، میں تمہاری فوج میں اضافہ کروں گا. کیسے اضافہ کروں گا؟ بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتے اپنی طرف سے جو لگاتار ایک کے پیچھے ایک آتے رہیں گے. 1000 فرشتے بھیجوں گا. اور اس کے بعد اور اضافہ بھی اللہ نے کیا. 1000 فرشتے آسمان سے بدر میں کب آئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑ گڑانے کے بعد. اب یہ 300 تو رہے انسان اور وہ 1000 مشرکین، اور اللہ نے بھیجا اوپر سے آسمان سے زمین پہ فرشتے آ کے جنگ میں لڑے ہیں. وہ کیا منظر ہوگا؟ صحابہ دیکھ رہے ہوں گے فرشتے بھی ہیں، کیسا منظر ہوگا. وہ رات تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گڑ گڑا رہے تھے. دیکھیے یہ وہ جنگ ہے. بعض لوگ اس سے ذہن پھیر کے کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے کہ اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو اسلام زمین سے مٹ جاتا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. اگرچہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت مظلومانہ طور پر ہوئی ہے، جس کا ہر مسلمان کو غم اور افسوس ہونا چاہیے. واقعی جس کے سینے میں اہل بیت کے لیے محبت ہے. لیکن یہ وہ رات تھی جس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے کہ اگر آج اللہ تو نے مدد نہیں کی، اگر ان کو ہلاک ہونے دیا، زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی، اسلام مٹ جائے گا. یہ وہ رات تھی، یہ وہ رات تھی. اب شیعہ حضرات اس کو پھیر کے ادھر کر دیتے ہیں. بدر کی رات تھی جس میں صحابہ تھے نا، وہاں پہ صحابہ تھے.
اب صحابہ سے ہٹا کے یہ صرف اہل بیت سے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور واقعی یہ جنگ ایسی تھی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا، اور آپ ضد کے طور پر اللہ سے کہہ رہے تھے، مانگ رہے تھے، اور دعا ایسی مانگی جاتی ہے کہ ایک آدمی اللہ سے گڑ گڑا کر اور ضد کر کے منوائے اللہ مجھ کو چاہیے، اور آپ نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے اپنی طرف سے 1000 فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام مراحل میں آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کی صحبت کا اثر یہ تھا کہ آپ کی باتوں کو اشارے میں سمجھ جاتے تھے۔ جو بہت قریبی ہوتا ہے اس کو بہت بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بہت قریبی اشاروں میں سمجھ جاتا ہے، بعض اوقات چہرے کا اثر دیکھ کے سمجھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، فقال ان عبدا خیرہ اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده، اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی زیب و زینت کو چنے یا پھر اس نعمت کو چنے جو اللہ کے پاس ہے، فاختار ما عنده، وہ بندہ ایسا ہے کہ جس نے وہ چنا جو اللہ کے پاس ہے۔ فبکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے، وقال فدیناک بآبائنا وامہاتنا، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے باپ دادا ہماری مائیں قربان ہو جائیں، آپ پر فدا ہو جائیں، آپ کے لیے فدیہ ہو جائیں، آپ کا بدل بن جائیں، آپ کے بدلے ہمارے ماں باپ ہماری مائیں ہمارے باپ دادا سب آپ کے بدلے میں فدیہ ہو جائیں، آپ کے بدلے قربان ہو جائیں۔ فعجبنا له، صحابی کہتے ہیں ہم کو بڑا تعجب ہوا، وقال الناس، لوگ کہنے لگے انظروا الى هذا الشيخ، ان بزرگ کو دیکھو، ان بوڑھے صاحب کو دیکھو، ان شیخ کو دیکھو، یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما عنده ویقول فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا اسے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، ایک بندہ ہے اللہ کا، اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں سے چننے کے لیے کہا، اس نے آخرت کو چنا، اللہ کے پاس جو ہے اس کو چنا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ان کو کیا ہو گیا، ان کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے ان کو؟ یعنی کون سی بات نبی کہہ رہا ہے، ان کا کیا حال ہے، یہ کچھ کا کچھ ہی کہہ رہے ہیں۔ امام احمد نے اور ابن حبان نے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں فلم یفتن لها احد من القوم الا ابو بکر، لیکن بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے، ہم کو تو کیا لگ رہا تھا کہ سب کو سمجھ رہا ہے، ان کو نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن بات یہ تھی کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ سمجھ رہے تھے اور باقی کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ کیونکہ وہ بندہ کون تھا؟ کہتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، اور آپ کو اختیار دیا تھا اب دنیا میں رہنا ہے یا ہمارے پاس آنا ہے، دنیا میں بھی رہنا ہے یا ہمارے پاس آنا ہے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اشارے کی زبان میں کہہ رہے تھے میرا وقت آ گیا ہے، میرا وقت آ گیا ہے، اب مجھ کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا ہے یا موت کو پسند کرنا ہے، کیونکہ نبیوں کو اختیار ہوتا ہے، آپ کو دنیا میں رہنا ہے یا آپ اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو۔ آپ نے دنیا میں رہنے کو نہیں چنا، اللہ کے پاس جانے کو چنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کیا بات ہے، رونے لگے، آپ کے بدلے ہمارے ماں باپ
ماں باپ قربان آپ کو ہم کیسا چھوڑ سکتے ہیں؟ رونے لگ گئے. صحابہ سمجھ رہے ان کو نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن ان کو سمجھایا کہ نبی کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے، نبی سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اس شخصیت سے جدائی کا وقت آ گیا ہے جس کے بغیر ایک سانس لینا بھی مشکل ہے. رونے لگ گئے اور کہتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر وکان ابو بکر هو اعلمنا به، اور ہم میں سب سے زیادہ اس بات کے سمجھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سمجھنے والے واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کو سمجھانا نہیں پڑتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اشارے میں سمجھ جاتے تھے، بلکہ آپ کے چہرے کا اثر دیکھ کے سمجھتے تھے. ایک مرتبہ ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر آئے اور پڑھنا شروع کیا. کہا اللہ کے رسول بعض باتیں اس میں ہم کو پسند آتی ہیں، اچھی لگتی بہت باتیں. پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدلنے لگا، غصہ ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ کا چہرہ ایسا شفاف تھا کہ قلب کی کیفیات فوراً چہرے پر ظاہر ہو جایا کرتی تھی. حیا ہو، غصہ ہو، خوشی ہو، فوراً ظاہر ہو جاتی. چہرہ چمک جاتا تھا جب خوش ہو جاتے تھے، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا جب غصے میں آ جاتے. حیا آپ کے چہرے پر آتی، فوراً صحابہ کو محسوس ہوتا تھا. آپ کے چہرے کا غصہ دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً چونک گئے. کہا اے ابو بکر، اے عمر، تجھ کو گم کرنے والیاں گم کر دیں. دیکھتا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آپ غصہ ہو رہے ہیں. فوراً پہچان لیتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فوراً پہچانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ہر بات کو یاد رکھنے والے، آپ کی باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے، آپ کے مزاج کو جاننے والے، نبی کو کیا پسند کیا نہیں پسند، نبی کو کس چیز سے غصہ آتا ہے، کون سی چیز ہے نبی کو پسند ہے جس سے خوش ہوتے ہیں، ہر چیز کے جاننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو یہاں پر جب آپ نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، صحابہ اس کو نہیں سمجھ پائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً سمجھتے ہیں. اور اسی واقعے میں ایک آپ نے یہ بھی کہا صحابہ سے، اسی مجلس میں غالباً یہ کہا، اور یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے کہ آپ دیکھیے اللہ کا نبی اتنی بڑی بات کہے کسی شخصیت کے بارے میں تو کیا مقام ہوگا اس شخصیت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھ کو کسی کے مال سے وہ نفع نہیں ہوا جو ابو بکر کے مال سے مجھ کو فائدہ ہوا ہے. یعنی نبی کسی کی قربانی کو قبول کرے، واقعی اس کی قربانی ہے، اور اس جیسا مجھ کو کسی سے فائدہ نہیں ہوا، نبی کی طرف سے سینکشن ہو گیا، اس آدمی کے جنتی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اس آدمی کے اعلیٰ ترین انسان ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھ کو کسی کے مال سے وہ نفع نہیں ہوا. دین کے لیے قربانیاں، دین کے لیے سب پیش کرنا، نبی کے ایک حکم پر، نبی کے اشارے پر، نبی کو ضرورت ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ابو بکر اپنا مال لا کے ڈال دے سامنے. کسی کے مال سے مجھ کو وہ نفع نہیں ہوا جو ابو بکر کے مال سے نفع ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ. اب ایک آدمی سنے گا تو خوش ہوگا، چلو اپنی تعریف ہو رہی ہے، لیکن واقعی جس انسان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے اس کو قبول عمل پر مزید تواضع اس میں پیدا ہوتی ہے اور حیا پیدا ہوتی ہے. اتنی بڑی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تو بجائے فخر کے اور بجائے خوشی کے اظہار کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے. صحابی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فبکى ابو بکر، ابو بکر صدیق رونے لگے ہیں. اور کیا زبان سے، اب دیکھیے کیا سوچ انسان کی جب اونچی ہوتی ہے اس کا کلام بھی اونچا ہو جاتا ہے. زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ هل انا ومالی الا لك یا رسول اللہ. یعنی آپ ایسا کہہ رہے ہیں جیسے میں کوئی پرایا ہوں. اللہ کے رسول میں خود، میری ذات، میرا وجود اور میرا مال سب تو آپ کا ہے، کہ میرا نفع آپ کو ہو، آپ ایسا کہیں. میں کوئی پرایا ہوں جو میں آپ پر کوئی احسان کروں یا میری مدد آپ لیں. میں آپ کی پراپرٹی، میں خود آپ کا ہوں، میری ذات، میرا وجود سر سے پاؤں تک میں آپ کا ہوں، اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، اور آپ ایسا کریں کہ مجھ کو اس سے نفع ہوا ہے.
یعنی گویا کہ کوئی کسی کو شکریہ گئے، اب شکریہ گئے مجھ کو پرایا مان رہے آپ ہی کا تو ہے یہ سب کچھ. کہا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ کے رسول، میں خود اور میرا مال سبھی تو آپ کا ہے اور آپ ایسا کہہ رہے ہیں، اور رونے لگ گئے. اس کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر. امن منہ سے ہے، منہ کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنا، نعمت لٹانا، سخاوت کرنا، عطا کرنا. ان من امن الناس علی، مجھ پر سب سے زیادہ سخاوت کے ساتھ لٹانے والا، اپنی صحبت کے اعتبار سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے، فی صحبت ہی و مال ہی، اور مال کے اعتبار سے ابو بکر صدیق ہے. مجھ پر سب سے زیادہ لٹانے والے اپنے اوقات کے اعتبار سے، اپنے ساتھ کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے اگر کوئی شخصیت ہے جس نے سب سے زیادہ مجھ پر لٹایا ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے رب کے سوا اگر کسی کو میں اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل دوستی کا سب سے ٹاپ لیول ہے. خلا خلل، علماء نے مختلف معنی اس کے ذکر کیے. خلیل کا لفظ کیسے بنتا ہے کہ جو ایک اس کے لیے سب چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کرے، تیرے لیے جگہ ہے بس، کسی اور کے لیے نہیں، اس کو خلیل کہتے ہیں. خلا اس پر سے ہے. خلل یا یعنی تخلل وغیرہ مختلف معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. خلیل دوستی کا، تعلق کا، محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے رب کے سوا میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر صدیق کو بناتا. ولیکن اخوۃ الاسلام ومودتہ، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق اسلام کا ہے، بھائی چارگی کا ہے. بھائی ہے میرا وہ. ابو بکر کیا ہے؟ میرے بھائی ہیں. اسلامی بھائی چارہ ہے اور آپس کی محبت ہے. میں خلیل نہیں بنا سکتا کیونکہ ایک ہی کو خلیل بنانا ہے مجھ کو. اگر اللہ کے ساتھ، اللہ کے بعد کسی اور کو خلیل بنانا ہوتا تو میں کس کو بناتا؟ ابو بکر کو بناتا. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِهِ، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے صحابی ہیں. ابو بکر کیا ہے؟ میرے بھائی ہیں اور میرے صحابی ہیں. وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا، اور تمہارے صاحب کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ذکر کیا، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. تو آپ نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو بناتا. کسی اور کا نام آپ نے نہیں لیا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہاں آپ نے سنا کہ مال آپ نے ذکر کیا، قربانیاں دین کے لیے. ایک موقع پر اسلام کو ضرورت پڑی دین کے لیے قربانی کی. خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا صدقہ کرنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گہری دوستی تھی، لیکن یہ دوستی ایک خاص مزاج والی تھی کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا کہ اس نے اگر یہ نیکی کی ہے اس سے آگے میں بڑھوں گا، اس سے زیادہ میں کروں گا. واقعی ایسی دوستی دونوں کو جنتی بناتی ہے. وہ دوستی نہیں کہ ایک آدمی نیکی کرنے جائے ہاتھ پکڑ کے روک لے کہاں جا رہا ہے. آج کل ایسی دوستی ہوتی ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کو نیکیوں سے اور اللہ کے فرائض سے روکتا ہے تاکہ اس کا نام خراب نہ ہو کہ وہ کرے اور میں نہ کروں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما ان نتصدق. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہم صدقہ کریں.
فوافق ذلك مالا عندي، اتفاق سے اس مرتبہ میرے پاس مال بھی اچھا خاصا تھا کہ صدقے کا حکم بھی آ رہا ہے اور اپنے پاس مال بھی اچھا ہے. صحابہ کو خوشی ہوتی تھی کہ صدقے کا حکم بھی آ گیا اور مال بھی ہے، غم نہیں ہوتا تھا. فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، آج کا دن ہے، اگر ابو بکر سے آگے جانے کا کوئی دن ہے تو یہ آج کا دن ہے. آج اپنے پاس مال بھی ہے اور آج نبی کا حکم بھی ہے. دو اتنی اہم چیزیں، بڑی چیزیں آج کے دن جمع ہو گئی. اگر آگے جانے کا دن ہے تو آج ہے. کس سے آگے جانے کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آج میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں. فجئت بنصف مالی، میں نے اپنے مال میں سے 2 حصے کیے اور آدھا مال پورا لے کے دین کے لیے آ گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، آپ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قلت مثلہ، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جتنا لایا ہوں اسی طرح اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. قال واتى ابو بکر، پھر آئے دوسرے، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بكل ما عنده، ان کے پاس جتنا تھا سب کا سب لے کر آئے. اور فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا کہ ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ چھوڑا ہے ان کے لیے؟ کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ قال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. ان کے پاس کیا چھوڑ آیا ہوں؟ بس ان کے لیے کیا کافی ہے؟ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اللہ اور اس کے رسول کو ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں کہ اللہ کی مدد اور رسول کی شریعت ان کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں. بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، بس اتنا کافی ہے. اللہ کا دین، اس کے رسول کا دین چھوڑ کے آیا ہوں. اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہوں؟ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ فقلت لا اسابقك الى شيء ابدا. عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ میری زبان سے بات نکلی، اس کے بعد کبھی تم سے میں کمپٹیشن نہیں کروں گا، کبھی تمہارے آگے جانے کی کوشش نہیں کروں گا. میں کر ہی نہیں سکتا ایسا. میں کبھی تم سے آگے جانے کی کوشش، میں کبھی تم سے آگے بڑھ سکتا نہیں بڑھ سکتا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ جن کے گمان سے بہتر وہ عمل کرتے تھے. کہ ایک آدمی سوچے اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. وهو بین ابی بکر و عمر، تو آپ ابو بکر و عمر کے بیچ میں تھے، یعنی ساتھ میں تھے. ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں، حضرت عمر بھی ساتھ میں ہے. وَإِذَا ابن مسعود يُصَلِّي وَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ النِّسَاء، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. کیا ماحول ہوگا آپ دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، نفل نماز پڑھ رہے ہیں. فانتہا الی رأس المئہ، پڑھتے پڑھتے سورہ نساء پڑھ رہے تھے اور 100 آیتوں تک انہوں نے پڑھا. فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمازی میں قیام کی حالت میں 100 آیتوں پر پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے. نمازی میں، نفل نماز میں دعا کر سکتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا شروع کیا، اللہ سے مانگنے لگے نماز میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ وہ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. ان کی آواز آ رہی ہے دعا کرنے کی، ان کی دعا کرنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسأل تعطہ، اسأل تعطہ،
مانگ مانگ مانگتا رہے، ملنے والا ہے، جو تو مانگ رہا ہے ملنے والا ہے، مانگتا جا. یعنی آہستہ آہستہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ کے کوئی کہتا ہے ہاں بہت اچھا کر رہا ہے، مانگ اور مانگ. سن رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. ابن مسعود دعا کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مانگتا رہے، یہ ملنے والا ہے تجھ کو، کیونکہ نبی کو اللہ بتاتا ہے کیا دینے والا ہے کیا نہیں دینے والا ہے. مانگتا رہے، ملنے والا ہے. فلما اصبح غدا الیہ ابو بکر، اور آپ نے یہ بھی کہا اس میں کہ منصر، قرات اتنی اچھی کر رہے تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا منصرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ بقراءۃ ابن ام عبد. جو قرآن کو ویسا پڑھنا چاہتا ہے جیسا کہ تازہ تازہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے جوں کا تو نازل ہوا، اور جیسا نازل ہوا تازہ ایگزیکٹلی ویسا پڑھنا چاہتا ہے، وہ ابن ام عبد کی طرح قرآن پڑھے. ابن مسعود کی قرات کیا ہوگی آپ سوچیے، کہ جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسا کوئی پڑھنا چاہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی طرح وہ قرآن پڑھے، اور اسے پڑھ رہے ہیں قرآن. کیا منظر ہوگا مسجد نبوی میں، آپ سوچیے. فلما اصبح غدا الیہ ابو بکر لیبشرہ، اب صبح ہوئی، اب ان کو کیا خبر نبی نے کیا کہا ہے دعا کے بارے میں یا قرآن پڑھنے کے بارے میں، ان کو نہیں معلوم. یہ تو آپس کی باتیں چل رہی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہیں. جب صبح ہوئی، اگلا دن آیا، کیونکہ رات میں یہ پڑھ رہے تھے، اگلے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح پہلا کام کیا ہے؟ نبی کی یہ بات امتی تک پہنچائیں گے. دعوت کا جذبہ، خوشخبری، ایک مسلمان کے لیے خیر خواہی کہ میرا بھائی ہے، اس کے لیے نبی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، اس کو بتاؤں تو کتنا خوش ہوگا. یہاں آج کا مسلمان اگر کسی کے پاس کچھ ہو، علم ہو یا کچھ ہو، یا جاب مل جائے یا کچھ ہو جائے، اس کی بیٹی ہو، اس کا بیٹا ہو جائے، اس کا بیٹا پاس ہو جائے، اس کا فیل ہو جائے، اس کے پاس کار ہو، اس کے پاس سائیکل ہو، فوراً دل میں حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات فرمائے. ان کے دل میں خوشی ہوئی کہ یہ اتنی اچھی بات ہے، کتنا خوش ہوں گے عبداللہ ابن مسعود جب بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. صبح صبح نکلے بتانے کے لیے. فلما اصبح غدا الیہ ابو بکر لیبشرہ، جب صبح ہوئی فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بتانے کے لیے نکلے. وقال له ما سألت الله البارحة، ما سألت الله البارحة، رات میں کیا مانگ رہے تھے اللہ سے؟ یعنی تم دعا کر رہے تھے اتنا ہم کو معلوم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہم کو معلوم ہے. تم مانگ کیا رہے تھے؟ اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اب دیکھیے دعا کیسی زبردست ہے. قال قلت اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد، میں مانگ رہا تھا اللہ سے، اے اللہ ایسا ایمان دے کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہو، جس کے بعد ارتداد نہ ہو. ایسا ایمان دے کہ میں کبھی مرتد نہ ہوں، کبھی ایمان سے پھروں نہیں، جس میں کبھی پلٹنا نہ ہو، ایمان پر قائم رہنے کی دعا کی. اور دو، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اور ایسی نعمت عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو. کہاں ہے یہ نعمت؟ جنت میں. صحابہ کے ذہنوں میں وہی تھا. ہم کو مانگنے کے لیے بولیں گے تو ہم موٹر، کھانے پینے، بنگلے اور کیا، اللہ حفاظت فرمائے. اگرچہ یہ مانگنا غلط نہیں ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے. اللہ سے اے اللہ ایسا ایمان دے کہ جو کبھی الٹا پھرے نہیں، اور ایسی نعمت عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، اور جنت میں، جنت الخلد، ہمیشگی کی جنت میں سب سے اونچے مرتبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھ کو دے دے. کہ اللہ جنت میں بچھڑ جائیں، اللہ ایسا مت کرے. کہ دنیا میں ساتھ دیا ہے، دنیا میں نبی کی صحبت کی نعمت توفیق دی ہے، اے اللہ جنت میں اعلیٰ ترین، نبی تو اعلیٰ جنت میں ہوگا، نیچے تو نہیں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ جنت میں، ہمیشگی والی جنت میں، اعلیٰ ترین جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجھ کو دے دی. اللہ سے رات میں مانگ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسأل تعطہ، مل گیا ان کو. مانگ مانگ مانگ، ملنے والا ہے یہ تو، اس کو جو مانگ رہا ہے سب مل گیا ان کو، سب مل گیا ان کو.
کہ کہا کیا مانگ رہے تھے؟ کہا یہ مانگ رہا تھا. ثم جاء رضی اللہ عنہ عمر. پھر اس کے بعد اب انہوں نے بتایا ایسا ایسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا تھا، دعا کے بارے میں ایسی خوشخبری آپ نے دی ہے. اب یہ آ کے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑی دیر کے بعد کون آیا دوسرا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ. ثم جاء رضی اللہ عنہ عمر فقیل له ان ابا بکر قد سبقک. لوگوں نے ان سے کہا، انہوں نے جا کے کہا ہوگا رات میں کیا بول رہے تھے، کیا دعا کی تھی؟ ایسا، ہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مانگو ملے گا. اچھا، لوگوں نے بولے یہ بول کے گئے ابھی. آپ کے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بتا کے گئے آپ دوسرے ہو، یہ ہم کو سب معلوم ہے. قد سبقک، آپ سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ بتا کے چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے کیا نکلا؟ قال یرحم اللہ ابا بکر، کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے. ما سبقته الى خیر قط الا سبقنی الیہ. کہا جو بھی بھلائی ہے میں اس کی طرف آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ سے پہلے وہ اس سے آگے جا چکے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں چلو کریں گے اس کو، ان سے آگے بڑھیں گے، وہ پہلے مجھ سے وہ اس سے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. کبھی مجھ کو آگے جانے دیتے نہیں، ہمیشہ میرے آگے آگے چلتے ہیں. یہاں آدمی وہ دور تھا جہاں لوگ کام میں آگے بڑھتے تھے. آج ہم ایسے دور میں ہیں جس میں لوگ نام میں اور مقام میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ ہم سب کی بات فرمائے. کام میں جو آگے بڑھے اللہ کے یہاں مقام میں آگے بڑھ جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کیا اور اونچا مقام کیا. اصل مقام وہ ہے جو کہاں ملنے والا ہے؟ اللہ کے پاس. دنیا میں کسی کو مقام ملے نہیں ملے کوئی بڑی، کتنے اجنبی لوگ زمین پہ ایسی زندگی گزار کے مر جائیں گے جن کو کندھا دینے کے لیے بھی تھوڑے لوگ تھے، لیکن معلوم نہیں قیامت کے دن اٹھیں گے، معلوم نہیں قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ کتنوں کے آگے ان کو کر دے گا. کتنے لوگ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو بھی محروم نہ فرمائے. یہ روایت مسند احمد کی ہے اور اس میں اس کی سند حسن ہے. اسی طرح سے یہ وہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، میں سمجھتا ہوں کافی ہے، اس سے آگے ہم اگلے درس ملیں گے، جس نے ان کو امت میں دوسروں سے آگے کیا. کہ ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جس میں جذبہ ہوتا ہے، لیکن دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے جذبے کو عملی صورت پہناتا ہے، عملی جامہ پہناتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کاش کہ ایسا ہوتا تو ہم ایسا کرتے، ایسا ہوا نا ہم ایسا کریں گے. ایسے لوگ قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کے پلان ان کے ذہنوں میں رہتے ہیں. واقعی قیمتی آدمی وہ ہے کہ جو ارادہ کرے اور جو بھی اس کے پاس ہے اس کو لے کے اللہ کے دین کا اتنا کام کرے جتنے کا وہ مکلف تھا. کوئی آدمی بولتا اپنے پاس اتنا رہے گا تو اپنا ایسا کریں گے. یہ لوگ کبھی آگے نہیں بڑھتے ہیں. آگے وہ بڑھتا ہے اس کے میرے پاس بوریا ہوگا تو میں کھیت اگاؤں گا. مٹھی میں تیرے جتنا ہے نا، ڈال زمین میں جتنا ہوگے گا اللہ تعالیٰ اس پر اجر تجھ کو دے گا. ایک آدمی ایسا بنے کہ اپنے اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس جو صلاحیت ہے، اس کے پاس جو بھی اسباب ہیں، جو بھی بات وہ دین کی جانتا ہے، جو بھی مال اللہ نے اس کو دیا ہے، جو بھی جسم کی صلاحیت اس کو اللہ نے دی ہے، جو بھی اس کے پاس ہے، دل کی آمادگی ہو اللہ کے دین کے لیے لگائے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرے. یہ آدمی قیمتی ہے. آج کا کام کل پر ٹالنے والا کل سے پہلے مر جاتا ہے اور کل ایسے آدمی کا کبھی آتا نہیں آتا. لیکن جو آدمی آج کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے کر ڈالتا ہے ایسا آدمی کامیاب ہوتا ہے. انہی میں سے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ. اسی کو سبقت کہتے ہیں، اسی کو سبقت لے جانا کہتے ہیں کہ آدمی دیری نہیں کرے، کرنا ہے نا کر ڈالنا ہے اس کو، دیری نہیں کرے. واقعی خیر کے کام ایسے ہیں کہ ان میں دیری نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کل سے نماز شروع کریں گے، کل کبھی آتا نہیں. کل سے دین سیکھیں گے، کل کبھی آتا نہیں. کل سے دعوت دیں گے، ماشاءاللہ کبھی نہیں آتا. کل سے کریں گے، نہیں ہوتا ایسا. اگلے ہفتے سے فری ہو جاؤں گا، اگلے سال سے یہ ہو جانے دو، وہ ہو جا، کبھی نہیں ہوتا ایسا. کیونکہ یہ باتیں ایک انسان سمجھ سکتا ہے، فرشتے کو نہیں سمجھتی یہ بات. فرشتہ آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے، کل آؤ، نہیں چلو ہو گیا ٹائم، بہت ہو گیا تمہارا، چلو. ارے میرے کام پینڈنگ ہے،
تیرا نام آ چکا ہے، کام پینڈنگ رہنے دے، تیرا نام آ چکا ہے، ہمارا کام پینڈنگ نہیں رہتا ہے، تیرا رہتا ہے، چل پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، پھر قیامت تک قبر میں پڑے رہنا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آ کے چہرے سے کچھ دھول ہٹانے والا نہیں ہے، مٹی ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی آ کے اٹھا کے بٹھانے والا نہیں، چلو تھوڑا ہوا میں آ جاؤ، کوئی آ کے کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آدمی کا جیسا عمل تھا اس کے مطابق یا تو جنت کی کھڑکی قبر میں کھولی جائے گی یا پھر جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کل کے لیے آدمی جو ٹھہرتا ہے اس کی زندگی پیچھے جاتی ہے، رکتی نہیں ہے، وہ اور پیچھے جاتا ہے، لیکن جو آدمی آج کو اپنے پکڑ کے چلتا ہے اور جو موقع اللہ نے دین پر چلنے کا اس کو دیا ہے کر گزرتا ہے، وہ آدمی کل کے لیے اور موقع اللہ اس کے لیے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ ہم کو عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے اسوہ کو اختیار کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ اس میں بہت ساری باتیں بچی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔